السلام علیکم ناظرین، کیا حال چال ہے؟ امید آپ لوگ ٹھیک ہوں گے. انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں. تو جناب آج ہم بات کر لیتے ہیں کپاس کے حوالے سے. ہمارے کسان بھائی کپاس جو گرو کر رہے ہیں اور جنہوں نے موسمی کاشت کی ہے اور اس کے بعد انہوں نے کھاد کا استعمال کیا ہے یا پیسٹی سائڈ کا استعمال کیا ہے یا کسی بھی حوالے سے کوئی بھی چیز کپاس کے حوالے سے استعمال کی ہے، تو اس حوالے سے ہم جان لیں گے. میری پچھلی ویڈیو آپ نے دیکھی، اس میں نے آپ کو تھوڑا سا بتایا تھا کہ میں بہتر کپاس کے حوالے سے اپنے کسان بھائیوں کی انشاءاللہ رہنمائی کروں گا. اور جس کا کوئی سوال ہو تو نیچے کمنٹ باکس میں لکھ دیا کرے، پوچھ لیا کرے. انشاءاللہ جتنے میرے ویورز ہیں، فرینڈس ہیں، وہ انشاءاللہ ان کو بہت فائدہ ہوگا. تو چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف. اور یہ ویڈیو بڑی انٹرسٹنگ ہے ان لوگوں کے لیے جو کپاس اگانے میں دلچسپی رکھتے ہیں. ہماری اگیتی کپاس جو ہے وہ ماشاءاللہ بہت اچھی گرو ہوئی ہے اور اس کی جو پیداوار ہے وہ موسمی کپاس کے لیے بہت اچھی ہے. تو اس حوالے سے میں نے سوچا کہ ان لوگوں کو، فارمر کو یہ بتایا جائے کہ آپ جو ہے وہ موسمی جو ہے کپاس کاشت کرنے کے بجائے آپ ارلی کپاس کی طرف ہیں، یعنی اگیتی کاشت. تو اگیتی کاشت کے حوالے سے سب سے زیادہ جو بات اہم ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی جو سابقہ زمین ہے اس میں روٹاویٹر اور ہل کا استعمال اچھی طرح ہونا چاہیے تاکہ وہ زمین آپ کی بھربھری ہو اور اس میں کسی قسم کا جو ہے وہ پتھر وغیرہ یا اس طرح کی ہارڈ سینڈ نہ موجود ہو. اگر زمین آپ کی اچھی طرح تیار ہوگی تو آپ کو جو ہے کپاس اگانے میں آسانی ہوگی. تو کپاس کا جو پودا ہے سائنٹیفکلی طور پر اس کے اندر 4 قسم کے جو ہیں وہ پتے آتے ہیں، ان کی شیپ آتی ہے. پہلا 1 لوب والا ہوتا ہے، 3 لوب والا ہوتا ہے، 5 لوب والا ہوتا ہے. اس طرح جو ہے مختلف قسم کے پتے لگتے ہیں. مدر لیف بھی ہوتے ہیں اس میں جو شروع میں سٹارٹ میں لگتے ہیں. اور کپاس کے پودے کو شروع میں جو ہے سب سے پہلے جو چیز دی جاتی ہے وہ اس کا پانی ہے. پانی کا اگر بہتر استعمال کیا جائے گا، واٹر اسٹیورشپ کا استعمال کیا جائے گا تو وہ فارمر کے لیے بہت اچھا ہوگا. فارمر حضرات سے گزارش ہے کہ موسمی حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی کپاس کو جو ہے وہ پانی لگائیں. دوسرا زنک بران کا سپرے کریں، کیونکہ بران کا جو سپرے ہے وہ پیداوار میں خاصا اچھا اس کا رزلٹ آتا ہے. اور ان موسم میں جو ہے وائٹ فلائی اور جیسڈ کا اٹیک رہتا ہے. تو جیسڈ کے حوالے سے آپ اس کا آئی پی ایم لیول دیکھیں پہلے اور اس کا ای ٹی ایل لیول دیکھیں. اور آئی پی ایم جو ہے وہ کنٹرول کیڑوں کو کنٹرول کرنے کا طریقہ کار ہے جس میں آپ ای ٹی ایل لیول کے تحت اپنے فصلوں میں جو ہے وہ سپرے کریں. دیکھا دیکھی سپرے نہ کریں، صبح کے وقت سپرے کریں یا شام کو سپرے کریں. اور سپرے کرتے ہوئے حفاظتی جو ہیں آلات وہ استعمال کریں. اور سب سے پہلے آپ نے یہ چیز دیکھنی ہے کہ کپاس کا پودا آپ کی گروتھ کس طرح لے رہا ہے. اگر کپاس کا پودا شروع میں گروتھ اچھی لے رہا ہے اور اس کے جو سٹیمز ہیں وہ اچھے مضبوط ہیں تو آپ جو ہے کسی قسم کا سپرے نہ کریں. فرسٹ جو سپرے ہے وہ ڈیلے کریں، کیونکہ ہم یہ ریکمینڈ کرتے ہیں کیونکہ کپاس کے پودے میں بینیفیشل انسیکٹ بھی ہوتے ہیں اور ہارمفل انسیکٹ بھی ہوتے ہیں. ہم نے بینیفیشل انسیکٹ کو بچانا ہے کیونکہ یہ ہارمفل انسیکٹ کو کھاتے ہیں اور اس لیے ہم پہلا سپرے جو ہے وہ ڈیلے کرواتے ہیں. انشاءاللہ آنے والی ویڈیوز میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے کون سی کھادوں کا استعمال کرنا ہے اور کون سے سپرے جو ہیں وہ آپ نے استعمال کرنا ہے. ٹیک کیئر. اللہ.